بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد۔ محترم دوستو، موضوع کا نام ہے یہی میرا اور آپ کا بھی اسلام ہے۔ جس دین اسلام کو اپنانے کا مقصد حصول جنت ہے، 60-70 سال اسلام کے نام پر زندگی گزار کر قیامت کے دن پتہ یہ چلے کہ ہم رب العالمین کے پسندیدہ دین اسلام کو نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، اس وقت ہم اپنے آپ کو کہیں کا نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم نے اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سورہ کہف کی 103 اور 104 نمبر کی آیت میں کہ کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، کیا تمہیں بتلاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کون ہے؟ جن کی کوششیں دنیا ہی کی زندگی میں ضائع ہو گئیں، جبکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ تو اچھے اعمال کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ قصص کی 50 نمبر کی آیت ہے کہ پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو جان لیں وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم دوستو، ہر سال 12 ربیع الاول کو امت مسلمہ کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتی ہے، جس میں خوشی منانے کے نام پر کئی ایک طریقے اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جن کا شریعت کے اصولوں کے مطابق پرکھنے پر دین سے دور دور تک تعلق نظر نہیں آتا۔ جن چند شرعی اصولوں کو آپ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ ہمارے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلاف کو پائیں گے، تو تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو اچھے سے تھام لینا، بلکہ اس کو داڑھ کی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی باتوں کو پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسری طرف ایک دوسری جماعت اس حدیث کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح مسلم کے مطابق کہ جس کسی نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی کیونکہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ثابت نہیں، اس لیے ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ نیز کہ کسی بھی دینی عمل کی قبولیت اور ثمر آور ہونے کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کی مطابقت ضروری ہے، ورنہ وہ عمل مردود ہے جس کی ایک سے زائد دلیلیں قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ وہ لوگ نہیں حکم دیے گئے ہیں مگر صرف ایک اللہ کی خالص دین کو اسی کے لیے کر کے عبادت کرنے کی، حنفاء بالکل یکسو ہو کر، سورہ بینہ کی 5 نمبر کی آیت۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب کی 71 نمبر کی آیت میں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو وہی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت میں کہ یہی میری راہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہی میری سیدھی راہ ہے، تو اسی سیدھی راہ کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی تتبع اور تلاش میں اور پیروی کرنے میں نہ لگو۔ یہ مختلف راہیں تمہیں بھٹکا دیں گے، ٹکڑیوں میں اور فرقوں میں تمہیں مبتلا کر دیں گے، بانٹ دیں گے۔ وہ جو راہ خدا، راہ الہی صحیح سچی راہ ہے، اس راہ سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اسی کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے۔ وصیت کلمہ یہ نصیحت اور وعظ میں سب سے بلیغ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی 80 نمبر کی آیت میں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میرے دوستو، یقیناً نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس پوری کائنات کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہی دنیا انسانیت کے لیے عبرت اور ٹرننگ پوائنٹ قرار دیتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد مومنوں کو کہا کہ تمہارے اوپر احسان کر رکھا ہے۔ اللہ نے کائنات میں ہم بنی نوع انسان کے لیے کروڑوں لاکھوں ہمارے فائدے کی چیزیں پیدا فرمائے، اللہ نے کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب بعثت نبوی ہوئی، اللہ نے اپنے نبی اکرم پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کو ظلمت و تاریکی سے نکالنے کے لیے اور ہدایت و نور کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جب مبعوث فرمایا تو فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب ان پر انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، جو انہیں پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں، گرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں واقع تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور یقیناً اسی وجہ سے مخلوق انسانی نے اپنی پیدائش کے مقصد اور شرعی حدود و قیود کو پہچانا، ورنہ آج ہم گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبے جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ توحید الہی کی سچی پہچان اور عملی تعبیر اور تمام مخلوق پر پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا شعور دلایا، اور خود اپنے مقام و مرتبہ کے سلسلے میں یہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور تمام اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی محبت پر کسی کی بھی محبت کو فوقیت دینے کو جرم عظیم قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے، قل ان کان آباؤکم
وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سورۃ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر اور خوف ہے، وہ جگہیں، وہ مسکنیں، وہ بود و باش کی جگہیں جہاں تم ٹھہر کر کے خوشیاں حاصل کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معاملہ، اپنا حکم تم پر صادر فرمائے گا۔ یعنی یہ ایک قدغن ہے اللہ کی جانب سے، اور ایک تحدید ہے، ایک الارم ہے، الٹیمیٹم ہے کہ خوف میں آؤ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت میں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اس وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری گناہیں بخش دے گا، اور اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل شدہ شریعت کو اپنانے کی تلقین یوں فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جامع العلوم والحکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کا حکم ضعیف بھی بتاتے ہیں، لیکن دوسرے معنی جو قرآن و حدیث سے ہیں اس معنی کے اعتبار سے علماء نے اس حدیث کو حسن کا درجہ قرار دیا ہے کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش جو کچھ میں لے آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے۔ مزید اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے دور رہنے کے لیے زبردست اصول کی طرف رہنمائی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، متفق علیہ۔ دوستو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے 2 چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ رکھا ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت و گمراہی کا معرکہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، لیکن محشر میں کامیابی چاہنے والے رسول اکرم سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کو رہبر اول اور تمام عمل صالح کے لیے معیار اور کسوٹی سمجھتے ہیں۔ اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے سے بالاتر نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی تمثیل پیش کرتے ہیں۔ کون سی آیت ہے وہ؟ فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات کی 1 نمبر کی آیت ہے کہ مومنوں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات جو خوب سننے والی اور خوب جاننے والی ذات ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی یہ ہے کہ اگر ہم بنی نوع انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے سچی ہے تو اپنی کامیابی کے لیے انہی اصولوں کو اپنائیں جو براہ راست
شریعت کے اصول ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ حشر کی 7 نمبر کی آیت ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اوپر تمام دلیلوں سے یہ واضح ہوتا ہے، واشگاف ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی پیروی کو لازم پکڑنے کی شدت کے ساتھ تلقین ہے، اور بدعات اور دین میں نئی چیزوں کو لانے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب ایک وہ عمل جس کی شروعات 350 سال بعد فاطمیوں نے سچے مسلمانوں سے بغض و حسد میں ایسے انوکھے انداز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے شروع کیا کہ اس کا منکر ہی بظاہر محبت رسول سے خالی معلوم ہوتا ہے، جبکہ جس تاریخ کو وہ یوم پیدائش مقرر کرتے ہیں در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے۔ یہاں ہم مسلمانوں کو عقل کی ناخن لینی چاہیے، یہاں ہم مسلمانوں کو عقل کی ناخن لینی چاہیے، اپنے عقل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا یہ سراسر ان کا بغض نہیں تو اور کیا ہے کہ وفات والے دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ان کی جرأت دیکھیے، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں ان کا یہ قول کہاں تک صحیح ہے۔ اس 350 سال میں خلفائے راشدین اور ائمہ کرام کا دور گزرا ہے، کسی نے اس عمل کو باعث اظہار محبت اور اطاعت اور قربت الہی نہیں سمجھا، جن کی راہ کو اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ اگر آپ شرعی معاملے میں کسی بھی عالم کو آخری حجت سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے 59 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ کہ اے لوگو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حاکم وقت یا امام ہیں ان کی بھی۔ اگر تمہارا جھگڑا کسی مسئلے میں ہو تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں یا تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ہے، یہی بہتر بات اور سب سے بہتر تعویل ہے۔ یعنی اسے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی آیت، اس کا اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں مفہوم، تو یقیناً ہمارے درمیان جتنے بھی گتھیاں ہیں وہ سب سلجھ جائیں گی۔ اس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو امام یا حاکم وقت ہیں ان کی، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر واقعی میں تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے۔ یہی بات بہتر ہے اور اچھی تعویل ہے۔ آپ آیت کریمہ میں ملاحظہ کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالذات مطلوب ہے، جیسا کہ لفظ جلالہ یعنی اللہ کے لفظ سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کے لفظ سے پہلے، دونوں سے پہلے لفظ اطیعوا ذکر کیا، جیسا کہ لفظ جلالہ اور اپنے رسول دونوں سے پہلے لفظ اطیعوا ذکر فرمایا، لیکن اولی الامر کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع کیا ہے، جیسا کہ کسی اختلاف میں پڑ جانے کی صورت میں اس مسئلے کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کو کہا ہے، نہ کہ اولی الامر کی طرف لوٹانے کو فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ اچھی طرح سے غور کریں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت من وعن ہونی چاہیے، لیکن کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم مترجم ہیں، جتنے بھی دنیا کے علماء کرام، ائمہ کرام سب مترجم ہیں شریعت شارع کے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ ہماری اور آپ کی بات اور بڑے سے بڑے دقاق اور علماء کی بات اگر
موافق ہے قرآن حدیث کی تو سر آنکھوں پر، ورنہ میرے بھائیوں وہ امام یا ہم عالم علماء کوئی حجت نہیں ہو سکتے قرآن و حدیث کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ جیسا کہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو کسی مسئلے میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اولی الامر کی طرف لوٹاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم دوسری جماعت عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں تو اس کا سبب سوائے محبت رسول کے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر یہ عمل باعث خیر ہوتا تو صحابہ کرام اور ائمہ کرام پیش رہتے، کیونکہ وہ معزز ہستیاں ہم اور آپ سے کہیں زیادہ محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے والے تھے، جس کا ثبوت وہ قرآن حکیم میں پا چکے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کیا، مہاجرین اور انصار کہلائے، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے اپنے رسول کی اتباع کی، دین کی اتباع کی، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی زبردست جنت تیار کر رکھا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں ان کا طریقہ اپنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو تلقین ہے اور کہا گیا ہے۔ پھر بھی آپ بضد ہیں تو بتلائیے یوم وفات کو آپ یوم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جی یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ باعث ثواب اور طاعت سمجھ کر مناتے ہیں، نہ کہ معاصی اور گناہ سمجھ کر۔ اگر واقعی یہ ثواب اور طاعت کا کام ہے تو کیا اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اس کا علم، یہ طاعت اور ثواب کا کام ہے تو اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اس کا جواب آپ دیں۔ اگر نہیں تھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو آپ کو یہ شرعی علم کہاں سے آیا؟ کسی بھی شرعی علم و عمل کی دلیل ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے طاعت کے کام کو جس پر اجر و ثواب ملے گا اسے اپنی امت کو تبلیغ نہیں کیا اور چھپا لیا، تو اس طرح سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیغام کو چھپانے اور کما حقہ تبلیغ نہ کرنے کا تہمت لگائیں گے۔ یہ عظیم بہتان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام الہی اور پیغام و رسالت پوری امانت داری سے پہنچا دیا، اور اس پر اللہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ بنایا۔ اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت ہے کہ آج اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی نعمت، ہم نے آپ پر اپنا دین پورا کر دیا۔ اکملتو کا لفظ ہے، اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور اس اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ پھر دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روت طبرانی باسناد صحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وامرتکم بہ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ الا وقد نہیتکم عنہ، کہ ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے مگر ہم نے اس کے بارے میں تمہیں حکم دے دیا، اور کوئی چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتی تھی مگر تحقیق کہ ہم نے تمہیں اس کے بارے میں منع کر دیا ہے۔ اس لیے دوستو، یوم پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا کسی کا بھی جشن اور احتفال کی حد تک منانا یہ شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت اور یہود و نصارہ کی پیروی کرنا ہے، جن کی مخالفت کا صریح حکم حضور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمہ وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، بلکہ اس خوشی پر ہر وقت طاعت کا جذبہ لے کر
ان کی سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، نہ کہ ایک دن خوشی سے جھوم کر اتنا غلو کر لینا چاہیے جس سے ملت اسلام سے خروج کے حکم میں آ جائیں، اور باقی دنوں میں نبی کے احکام و تعلیمات کو ان دنیا پرست مولویوں کے نام کر دیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے یبیعون دینہ بعرض من الدنیا، جو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کا سودا کر ڈالتے ہیں، اور محبت رسول کے نام پر حقیقی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ایک دن کے جشن میں دفن کر دیں۔ محبت رسول کے نام پر حقیقی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ایک دن کے جشن کے اندر آپ دفن کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھلا جن اعمال کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنانے کو کہا ہے اسے دور رہ کر امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ صحابہ کرام کی تراویح کی نماز باجماعت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نعمت البدعۃ ھذہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ بھی بدعت حسنہ ہے، تو انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عمل کے بارے میں یہ بات کہا جس عمل کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کے بارے میں یہ بات کہا جس عمل کی بنیاد شریعت میں موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک صحابہ کرام کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھا چکے تھے، لیکن یہ کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منظم عمل کو سراہا جس کی اصل پہلے سے تھی، جیسا کہ صیغہ حصر کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ورنہ دین میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر امت کا جائزہ لیں تو آپ کو خوب پتہ چلے گا کہ بظاہر اس عمل کو اس قدر مزین کر لیا گیا ہے کہ انسانی عقل یہی سوچے گی کہ یقیناً وہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں ایک بار پھر اصول دین کا پہلے جائزہ لینی چاہیے۔ فرمایا اللہ نے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سورہ نساء کی 65 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم اور فیصل نہ بنا لیں۔ فرمایا اللہ نے آپ کے رب کی قسم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلہ پر اپنے نفس میں حرج محسوس نہ کریں بلکہ پورے طور پر اپنے آپ کو تابع کر دیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے مسند احمد کی میں روایت آپ پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں صاف و شفاف شاہ راہ پر چھوڑ رکھا ہے، ارے اس سے بد نصیب ہی لوگ بھٹکتے ہیں، لا یزیغ عنہا، اس سے کوئی بھٹکتا نہیں ہے، الا ہالک، جس کی قسمت میں نصیب میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ ذرا بتائیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جو راہ تمہیں دیا ہے اس راہ میں کوئی کھوٹ، کوئی روڑا، کوئی اینچ پیچ نہیں ہے، اور اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ محترم دوستو، آپ انصاف کریں، اور ہم سب کا حامی اللہ ہے، ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اخیر میں ہم سب
یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کو ہدایت بخشے، کیونکہ ہم سب کا رب ایک، رسول ایک ہی ہم سب کا قرآن، اور منزل بھی ایک ہی راہ کو اپنا کر ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ اس لیے یہ اور اس طرح کی دوسری بدعات کا علاج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کر لینی چاہیے، تاکہ ہم سب اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ ہی تعالیٰ توفیق کا مالک ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی ہدایت فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ